اور سب کو باہر بیچ کر دروازہ بند کرتی دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ خوش نہیں تھی۔ پاکستان واپس آ کر اس کا دل اسی کے پاس جانے کا کرتا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں ماننے لگی تھی وہ اسے پسند کرنے لگی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی وہ پسند نہیں محبت کرنے لگی تھی۔ اور وہی اس کی یاد میں دو آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھا وہ اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بہرحال وہ جلد ہی حالت کو قابو پاتی آنسو صاف کرتے ڈیسک پر آئی تھی، اور ڈیسک کے نیچے سے اس نے چارٹ نکالا تھا جس پر پچھلے دنوں سے کام کر رہی تھی۔ ایک پوائنٹ پر وہ سرکل کرتی واپس چارٹ کو اسی جگہ پر چھپا کر فریش ہونے چلی گئی تھی۔ لگتا ہے خراج تحسین والے ذہن مدم پڑ گئے ہیں۔ ہارون اس کے آپس میں موجود کرسی پر جھولتا ہوا شان کے چہرے پر زخم کے نشان ہلکے ہوتے دیکھ کر بولا تھا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں دوبارہ اس کے ہاتھوں پیٹ کراؤں؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا بولا، نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ مجھے تو ایسا ہی لگا، تم کبھی چاہتے ہی نہیں ہو یہ زخم کبھی ختم ہو۔ شان بھی بنا لگی لپٹی کے بولا تھا، میرا مطلب یہ ہے اب شادی میں کم دن رہ گئے ہیں، تمہیں اور محتاط ہونا پڑے گا۔ ہارون اس کی بات پر نفی سے سر ہلا کر بولا تھا، مطلب؟ وہ بیکلی کا مظاہرہ کر رہا تھا، لگتا ہے تم 5 سال کے بچے ہو جیسے سمجھانا پڑ رہا ہے، اس لیے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون اس کے بیوقوفی پر بولا، تم کہنا چاہتے ہو میں زیادہ احتیاط کروں؟ شان نے سمجھتے کہا، بالکل، یہ نہ ہو کہیں سے بھی آتی گولی سینہ چیرتے آگے چلی جائے اور تم بدلہ لینے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ ہارون نے اسے نقشے کھینچتے ہوئے بتا رہا تھا، تو اس ڈر سے چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جاؤ، تم نے ہی کہا تھا اس کی بہن سے شادی کرو، اب وہی تو کر رہا ہوں، اب خود ہی ڈرا رہے ہو۔ شان کو کبھی بھی اس کی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ آئی تھنک تمہیں اس کی بہن کو شادی کے شاپنگ پر لے کر جانا چاہیے، ویسے بھی شادی میں کم دن رہ گئے ہیں۔ ہارون نے آئیڈیا دیتے کہا، ابھی احتیاط کرنے کا کہہ رہے تھے اور ابھی خود باہر بھیج رہے ہو۔ شان نے کہا، وہ تمہیں ویسے کہہ رہا تھا، وہ پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتا، اس لیے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کی تعریف کرتا کہہ رہا تھا، لیکن میں کیا کروں گا اسے لے جا کر؟ شان جھنجھلایا، جو سب کرتے ہیں، شاپنگ، لیکن مجھے شاپنگ کرنے والا کام بالکل پسند نہیں۔ شان نے صاف انکار کیا، شاپنگ تو ایک بہانہ ہے، اصل میں تمہیں اس لڑکی کو ایک ہوٹل میں لے کر آنا ہے۔ ہارون نے اسے پلان بتایا، پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس نے دونوں ہاتھ آپس میں ملاتے پوچھا، وہی جو سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم تم ایک کمرے میں بند ہو اور چابی کھو جائے۔ ہارون نے اسے گانا گا کر سمجھایا، تم بہت کمینے ہو۔ شان اس کی بات کا مطلب سمجھتے بولا، ابھی تم نے میرا کمینہ پن دیکھا کہا ہے، میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ ہارون کا لہجہ ڈھل سا تھا، مگر تم نے ابھی بھی نہیں بتایا تمہاری ایان خان سے کیا دشمنی ہے؟ شان نے پھر ایک دفعہ پوچھا، وقت آنے پر تمہیں علم ہو جائے گا، تم سے جو کہا ہے وہ کرو۔ ہارون نے اس کا دھیان دوسری طرف کروایا، بیبی یو آر لکنگ سو بیوٹیفل۔ بیوٹیشین نے اس کا رخ شیشے کی طرف کرتے تعریف کی تھی۔ اس کو ویسٹرن ڈریس پہنایا گیا تھا جس کا کلر بلیک تھا، اور ڈریس لانگ تھا جو پاؤں کو چھو رہا تھا مگر بیک لیس تھا، اور گلا کافی ڈیپ تھا جس سے جسم کی آرائیاں صاف جھلک رہی تھی، کسی کا دل اس پر بے ایمان ہو سکتا تھا۔ وہ اس ڈریس میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس نے آئینے میں خود کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئی تھی اور ہاتھ بڑھا کر پاس پڑے کوٹ کو پہن گئی تھی، اسے اپنے آپ سے گنا رہی تھی۔ ویسے تم لکی ہو بہت، تمہیں ڈیول سر کے ساتھ رات گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ ڈیول سر دیکھنے میں اتنے ہاٹ اور ڈیشنگ ہے، انہیں کوئی بھی لڑکی انکار نہیں کر سکتی۔ لڑکیاں تو ڈیول کے ساتھ ون نائٹ گزارنے کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہوتی ہے، اور بلین کی بدولت موقع صرف تمہیں ملا ہے۔ وہ اسے کندھوں سے تامے اس کو خوش قسمت کہہ رہا تھا، وہ بس اسے سن رہی تھی۔ اوکے تم اب تیار ہو، میں بلین کو انفارم کر کے آتا ہوں۔ وہ اسے کہتے باہر چلا گیا تھا۔ کیسی خوش قسمتی، وہ تلخ ہو کر بولی، جس سے 2 سال سے منہ چھپا کر بھاگ رہی ہوں، بے بسی کی انتہا پر لا کھڑا کر دیا ہے، نہ بھاگ سکتی ہوں نہ مر سکتی ہوں۔ کیسی مصیبت ہے، انہوں نے مجھے پہچان لیا تو، اور جب وہ مجھ سے سوال کریں گے میں کیا جواب دوں گی؟ وہ اپنے عکس کو حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ تم مر کیوں نہیں گئی تھی؟ کیوں ان لوگوں سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی؟ آئینے سے بولتا ہوا عکس اس سے سوال کر رہا تھا، وہ ڈر گئی تھی۔ بولو کیوں بھیک مانگی؟ عکس نے پھر سوال کیا، میں وہ یہی کہ تم مجھ سے معافی مانگے بغیر نہیں مرنا چاہتی نا، یہی وجہ تھی جو تمہیں سکون سے مرنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کے عکس نے کہا تھا، ہاں۔ وہ سر جھکائے بولی تھی، کیا وہ تمہیں معاف کر دیں گے؟ عکس نے اس سے سوال کیا، پتہ نہیں۔ وہ نمزدہ بولی، ایک دفعہ اس کی زندگی برباد کر چکی ہوں، اب پھر جا کر وہی سب کیوں یاد کروانا چاہتی ہو؟ عکس نے مزید ٹٹولا تھا، جس پر وہ چپ ہوئی تھی۔ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، سچ تو یہ ہے تم اسے چاہتی ہو، معافی تو ایک بہانہ ہے۔ وہ اس کے اندر
سمندر کا راز بول رہی تھی جس کی آڑ میں تم نے خود کو زندہ رکھا ہے۔ عکس نے اس کی اصل سچائی بتائی۔ نہیں، جھوٹ کہہ رہی ہو تم، نہیں چاہتی میں ان کو، میں تو بس اب تم مجھ سے اپنے آپ سے جھٹلاؤ گی۔ میں تمہارے اندر کی آواز ہوں، مجھے تو سب پتا ہے یہ سچ نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے نپی سے سر ہلا کر بولی، ہاں ہاں ہاں، تم ایک جھوٹی ہو، مان لو تم جھوٹی ہو، تم مکار بھی ہو۔ تم نے اس انسان کو دھوکہ دیا جس نے بنا مطلب کے تمہاری مدد کی۔ تم نے کیا کیا؟ اس کے انکار کرنے پر تم نے اس کی دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا۔ کون کرتا ہے ایسا؟ تمہیں تو مر جانا چاہیے، تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں، تمہیں مر جانا چاہیے۔ سن رہی ہو؟ مر جانا چاہیے، لیکن تم اس کے پاس جانا چاہتی ہو، اس کے روبرو ہونا چاہتی ہو۔ عکس ہنستے ہوئے اس کی ذات کو کرچی کرچی کرتے بول رہا تھا، پلیز چپ کر جاؤ پلیز۔ وہ کان میں ہاتھ رکھ کے اس آواز کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنا بھاگو گی؟ بھاگ لو، لیکن کبھی بھی اس آواز سے پیچھا نہیں چھوڑا پاؤ گی۔ عکس نے کہا تھا، ہاں میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، ان کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتی ہوں، اور میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی۔ میں تمہیں جا کر دکھاؤں گی۔ اگر قسمت مجھے موقع دے رہی ہے تو میں کیوں پیچھے ہٹوں اور معافی مانگوں گی۔ پھر اگر وہ چاہے مجھے مار بھی دیں گے تو بھی نہیں کروں گی۔ اچھا ہی ہے میں ان کے ہاتھوں سے مروں گی، ایک سکون ہوگا۔ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ وہ فیصلہ کن بولتی آنکھوں سے آنسو صاف کر گئی تھی۔ واہ ظالم حسینہ، آج تو دل پر بجلیاں گرا رہی ہو۔ بلین کمرے میں آتے ہی اسے دیکھ کر اس کا دل مچل گیا تھا اور وہی عکس بھی غائب ہوا تھا۔ ہائے افسوس، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ قسم سے دل چاہ رہا ہے تمہیں روک لوں۔ وہ اس کے بالوں کے پیچھے کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، تبھی وہ پیچھے ہٹی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، واہ حسینہ، اتنا ایٹیچیوڈ مت بھولو، میں نے تمہارا کیا حال کیا تھا۔ بلین نے اس کو پچھلے قصے کا حوالہ دیتے بولا، اور تم تو جانتی ہو بیبی، میں بلین ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے تم سے کوئی غلطی نہیں ہونے پائے۔ تمہیں ڈیول سر کے اچھے سے خدمت کرنی ہے، کوئی بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ اگر مجھے ڈیول سر نے کچھ بھی کہا تو یاد رکھنا تمہاری جان لینے میں مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ وہ اسے ڈرا دھمکا کر کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کرتے ساتھ لے کر گاڑی میں بٹھا کر ڈیول سر کی رہائش گاہ کی طرف چل دیا تھا، اور وہی اس کی ہارٹ بیٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ موت صرف اس سے تھوڑے فاصلے پر تھی، وہ یہی سوچ سکی، ماما میں جا رہی ہوں۔ وہ لاؤنج میں کڑی سوٹ کیس کو تامے اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ وہ کل ہی فیصلہ کر چکی تھی، وہ صبح اسلام آباد چلی جائے گی، مگر سعدیہ بیگم کچن میں موجود غصے سے کام کرتی اس کی آواز کو انسنا کر دیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ حسن کا بھی کچھ یہی حال تھا، وہ خود نہیں چاہتا تھا پیری اسلام آباد جائے۔ اس کے برعکس فاروق صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ بابا اب تو کہے ماما کو، میں پھر آؤں گی نا آپ سب سے ملنے۔ عمل فاروق صاحب کو صوفے سے اٹھا کر کھڑا کرتی سینے سے لگی بولی، سعدیہ بیگم، اگر ہماری بیٹی سسرال جانا چاہتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ وہ اپنے گھر ہی تو جا رہی ہے، ویسے بھی نور بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، گھر کے 100 کام ہوتے ہیں۔ آپ ہی کہتی ہے بہو کو ذمہ دار ہونا چاہیے، ہماری بیٹی بھی تو اس گھر کی بہو ہے، اس ناطے تو اس کا وہاں جانا زیادہ ضروری ہے۔ فاروق صاحب عمل کو ساتھ لگائے کچن میں آتے اپنی بیوی کو سمجھا رہے تھے، مگر آپ سمجھ نہیں رہے۔ میں نے اسے کل جو کہا تھا اس وجہ سے جا رہی ہے۔ سعدیہ بیگم کو یہی لگا تھا وہ اس کے ڈانٹنے کی وجہ سے جا رہی ہے۔ اوہو میری بولی ماما، خود ہی آپ نے تو بتایا نور کی شادی ہے، تو میں تو گھر کی بہو ہونا، میرا تو جانا ضروری ہے، آپ غلط نہ سوچیں، میں آپ کے کہنے پر جا رہی ہوں۔ عمل نے سعدیہ بیگم کی غلط فہمی دور کی تھی۔ اچھا اب مان جائے نا، ورنہ میں فلائٹ کے لیے لیٹ ہو جاؤں گی۔ عمل نے سعدیہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر جلتے ہوئے بولا، اوکے، پر تم شادی کے بعد ایان کے ساتھ گھر آؤ گی، پھر ہی جانے دوں گی۔ سعدیہ بیگم نے شرط رکھی تھی۔ اوکے ماما، میں ضرور ایان کے ساتھ آؤں گی۔ عمل نے حامی بھری تھی۔ آج اس کے پلان کے مطابق پہلے پوائنٹ پر عمل کرنا تھا۔ وہ سب سے مل کر ایئرپورٹ کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ اسے حسن چھوڑنے جا رہا تھا۔ اس نے وائٹ لانگ فراق زیبتن کی ہوئی تھی جس میں وہ اپنے نام کی طرح ہی بالکل پیری لگ رہی تھی۔ وہ کڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی گزرے ہوئے لمحے کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اسے اپنی زندگی ایک پہیلی کی طرح لگنے لگی تھی۔ کب کیا ہو جائے کس کو کیا علم کہ اس کے پاس سے بلیک کلر کی گاڑی گزری تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے ایان کی گاڑی تھی۔ ایان، یہ تو ایان کی گاڑی ہے، وہ پاکستان واپس آ گیا۔ وہ پرجوش ہو کر بولی تھی۔ کیا کہا؟ کون واپس آ گیا؟ ڈرائیو کرتے حسن نے پوچھا تھا۔ بھائی اس گاڑی کا پیچھا کرے، عمل گاڑی کی طرف اشارہ کرتی بتا رہی تھی۔ لیکن کیوں پیری، کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ نہیں بھائی، آپ سے جتنا کہا ہے اتنا کرے جلدی، ورنہ گاڑی کہیں اور نہ نکل جائے۔ مگر ایئرپورٹ نہیں بھائی،
آپ پیچھا کرے جلدی، عمل نے زور دیتے کہا۔ حسن نے بھی عمل کے اس قدر زور دینے کی وجہ سے وہ گاڑی کا پیچھا کرنے لگا تھا جو ڈیفینس کے راستے پر جا رہی تھی۔ بھائی گاڑی کو اوورٹیک کرے جلدی سے، اس کا دل اسے یان کی موجودگی کا بتا رہا تھا۔ حسن گاڑی فل سپیڈ کرتا، گاڑی کو اوورٹیک کرتے اس کے آگے گاڑی ایک جھٹکے سے روک گیا تھا، دوسری گاڑی بھی جھٹکے سے روکی تھی۔ عمل فوراً گاڑی سے نیچے اتر کر بنا حسن کی بات سنے اس گاڑی کے پاس پہنچ کر ونڈو پر ناک کیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی رمق تھی۔ پیری تم کیا کر رہی ہو، بتاؤ گی کہ نہیں؟ وہ اس کے سر پر پہنچ کر اپنی پاگل بہن سے پوچھ رہا تھا۔ گاڑی میں موجود شخص نے گاڑی کی کڑکی نیچے کر کے دیکھا تھا، وہ کوئی اور شخص تھا۔ یس، آپ دونوں کو کیا چاہیے جو اس طرح گاڑی کو اوورٹیک کر کے روکا ہے؟ وہ شخص تپا ہوا پوچھ رہا تھا۔ عمل بنا جواب دیے مجھے دل سے واپس پلٹ کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل پوٹ پوٹ کر رونے کو کر رہا تھا۔ حسن اس شخص سے ایکسکیوز کر کے واپس گاڑی میں بیٹھ کر عمل کو گور رہا تھا۔ میں جان سکتا ہوں تم کیا کرنا چاہتی تھی؟ حسن سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ بھائی مجھے لگا وہ ایان کی گاڑی ہے۔ عمل نے آہستہ آواز میں کہا۔ واٹ؟ تمہیں لگا عمل تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے خود ہمیں کہا ہے وہ بزنس ٹرپ پر گیا ہے، اب تم خود اس گاڑی کو ایان کی گاڑی سمجھی۔ تم اتنا عجیب کب سے ہو گئی ہو؟ گھر پر تھی تو زیادہ کمرے میں سونے میں وقت گزارتی تھی، اگر تم سے پوچھوں تو تم ٹال دیتی ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ایسی کیوں ہو گئی ہو؟ حسن نے زچ ہو کر پوچھا تھا۔ سوری بھائی، ہم فلائٹ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، گاڑی چلائے۔ وہ ایکسکیوز کرتی سر سیٹ کے ساتھ ٹکا گئی تھی۔ حسن جواب نہ پا کر اسٹیئرنگ کو سختی سے تھامے دوبارہ گاڑی چلانے لگا تھا۔ گاڑی کا ایک ماڈل توڑی ہوتا ہے، کسی کے پاس ہو سکتی ہے، اس نے دکھی ہو کر سوچا، اور وہی بند آنکھوں سے ایک آنسو چپکے سے بہا کر اس کے کپڑوں میں گم ہوا تھا۔ نفرت کرتی ہوں تم سے ایان خان، نفرت۔ وہ تکلیف زدہ لہجے میں بڑبڑائی تھی۔ ٹیول کا زخم کافی حد تک بھر چکا تھا۔ وہ اس وقت ریسلنگ رنگ میں موجود فائٹ کے ذریعے اپنے آپ کو ریلیکس کر رہا تھا۔ سائڈ پر کڑا کالا اسے لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شرط کے مطابق وہ اس کے حکم کا تابع تھا۔ جہاں جہاں ڈیول جاتا اس کے ساتھ ہی کالا ہوتا تھا۔ وہ پسینے سے بھیگا ہوا رنگ سے باہر نکل کر اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے کر منہ کو لگا گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، سانس تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھ کے گلوز کالا کو تما کر کپڑے چینج کرنے گیا تھا۔ کالا کو شروع میں غصہ تو بہت آیا، مگر حیران بھی ہوا تھا۔ اس نے اسے نقصان پہنچایا تھا اور ڈیول نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ مار کر ختم کرنے کے بجائے الٹا اس کا علاج کروایا تھا، اور شرط کے مطابق وہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آتا، اسے گھر چلنے کا کہا تھا۔ ڈیول سر، میں نے آپ پر حملہ کیا تھا، آپ نے مجھے جان سے مارا کیوں نہیں؟ اگر آپ کی جگہ اس وقت کوئی بھی ہوتا، اگر ہارون ہی ہوتا، مجھے کب کا جان سے مار دیتا۔ کالا اس کے ساتھ چلتے لیفٹ کے سامنے کھڑے اتنے دنوں سے پلتا ہوا سوال و ہمت کر کے پوچھ گیا تھا۔ یہی تو فرق ہے مجھ میں اور دوسروں میں، کسی کو علم نہیں ہوتا کب کیا کر جاؤں۔ وہ لیفٹ کے اندر موجود بولا تھا۔ کالا اس کے جواب پر خاموش ہوا تھا۔ لیفٹ کا دروازہ کھول کر وہ دونوں باہر آتے رات کے اندھیرے میں جنگل سے باہر جا رہے تھے، جہاں خوفناک منظر کے ساتھ خون جما دینے والی سردی تھی۔ برفباری ہونے کے زیادہ امکان تھے۔ جیسے ہی سرد ہوا کا جھونکا جسم سے چھو کر گزرتا تو جسم میں کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ کالا گھر کے راستے پر گاڑی کو دوڑا رہا تھا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے، برفباری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹا کر سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں گاڑی کی روشنی سڑک پر پڑنے کے ساتھ برستی ہوئی برفباری خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ مس پیری، کاش تم اس وقت ساتھ ہوتی۔ دل میں ایک خواہش ابھری تھی کہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہ ساتھ ہوتی۔ وہ برفباری کو برستے دیکھ کر سوچ رہا تھا، پھر ایک دم سوچ کو جھٹکتے لیپ ٹاپ میں واپس مصروف ہو گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی عالی شان گھر کے سامنے رکی تھی، جو اس کی شایع نشان تھی۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا تو کالا نے اس پر چھتری کا سایہ کیا تھا۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ ایسے ہی اس کے لیے چھتری لے کر گاڑی کے باہر کھڑا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کتنے ہی سال بیت گئے ہیں اسے نہیں دیکھا۔ وہ شدت سے اسے یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں کے تسلسل سے باہر نکلتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ گھر میں انٹر ہوتے ہی میٹھی سی خوشبو ناک سے ٹکرائی تھی، پر وہ اگنور کرتا سیدھا سیکرٹ روم کی جانب بڑھ رہا تھا کہ کسی چیز کے گرنے کی آواز اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس پورے گھر میں صرف 2 نوکر کام کرتے تھے جو کب کے کوارٹر جا چکے تھے۔ اس نے کلائی پر بندی واچ پر وقت دیکھتے سوچا۔ ڈیول آواز کی سمت میں بڑا تھا جو اسی کے کمرے میں سے آ رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھر تھا، بائیں جانب بنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تھی۔ کمرے میں لیڈی پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، باہر خوشبو کم تھی۔ کمرے میں چاروں طرف خوشبو پھیلنے کی وجہ سے کمرے میں کسی کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ آرام سے جا کر دائیں جانب پڑے صوفے
پر بیٹھ گیا تھا۔ تم باہر آ سکتی ہو، وہ محسوس لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ بیڈ کے پیچھے چھپی ڈری سہمی ہوئی تھی۔ وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ آدھے گھنٹے پہلے ہی اسے بلین یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ 10 سیکنڈ ہے تمہارے پاس باہر آنے کے، ورنہ پھر اپنا انجام خود سوچ لینا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، داڑھی پر ہاتھ پیر تھے اکتا کر صاف الفاظ میں دھمکی دے رہا تھا۔ دھمکی سن کر اس کے ٹھنڈے پسینے چھوٹے تھے اور وہ ہمت کرتی جگہ سے اٹھ کر باہر آئی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا۔ ڈیول اسے دیکھ کر ٹھٹکا ضرور تھا، اسے پہچان گیا تھا، مگر اسے بیہودہ لباس میں دیکھ کر تیش میں آیا تھا۔ وہ جگہ سے کھڑا ہوتا تنے ہوئے ایکسپریشن لیے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ڈیول نے صرف اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئی تھی، وہی وہ بے ہوش ہونے کے در پر تھی کہ تبھی ڈیول نے گھما کر تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ وہ لڑکڑاتی ہوئی زمین پر بوس ہوئی تھی۔ ڈیول اس کے بیہودہ حلیے کی وجہ سے چہرہ گھما گیا تھا۔ تھپڑ زور سے لگنے کی وجہ سے وہ زمین پر پڑی سسک رہی تھی۔ تم اس بیہودہ کپڑوں میں کیا کر رہی ہو؟ وہ چہرہ بنا اس کی طرف کیے اس پر چلایا تھا۔ ڈیول کے بولنے پر اس کے رونے میں اور روانی آئی تھی۔ رونے کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ڈیول کے دماغ کی نسیں ابری تھی۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ بمشکل خود پر ضبط کر رہا تھا۔ وہ بنا اس کی طرف چہرہ کیے کوٹ اتار کر اس کی طرف اچالا تھا۔ پہنو اسے، وہ حکم دیتا بولا تھا۔ وہ بنا کوٹ کو پکڑے سے سیکھنے میں مصروف تھی۔ بچے میں کہہ رہا ہوں اسے پہنو۔ وہ مزید بڑھکا، اس کے آواز کے ساتھ دکھ بھی چھپا تھا۔ وہ بھی روتے ہوئے کوٹ پہن کر بٹن بند کرتی کڑی ہوئی تھی۔ ڈیول نے پلٹ کر دیکھا تھا، اس کے گال پر اس کے تھپڑ کا نشان واضح تھا۔ بیٹھو، وہ بیٹ کی طرف اشارہ کرتے اسے بیٹھنے کا کہتے اپنے اندر کے وحشی روح کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹہلنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر وحشیانہ لگ رہی تھی جیسے ابھی ان میں سے خون ٹپکنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اسے جان سے مار دے، کپڑے تمہیں تھوڑی دیر میں مل جائیں گے تو ان کو پہن لینا، اور تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی، کھانا بھجوا رہا ہوں، کھا لینا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بلا اس کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا تب تک تم آرام کرو، صبح بات ہوتی ہے۔ وہ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر کمرے سے جانے لگا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس کے پیچھے سے روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ رکا تھا کیونکہ میں تمہیں بہن مانتا ہوں۔ وہ بنا پلٹ کر بولا تھا میں آپ کو بھائی نہیں مانتی، میں محبت۔ اس کے آگے ایک لفظ نہ بولنا بچے، ورنہ میں خود پر برداشت نہیں رکھ پاؤں گا۔ تو نہ کرے برداشت، مارے جان سے مار دے، آپ کے ہاتھوں سے ہی تو مرنے آئی ہوں، ورنہ کب کی نہ مر جاتی۔ وہ آنسو لیے اس کے سامنے کڑی بول رہی تھی۔ آپ جانتے تھے میں نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ نے مجھے نہیں مارا، بلکہ وہ آپ ہی تھے جس نے مجھے ان لوگوں سے بچایا تھا۔ کوئی اور ہوگا، غلط فہمی ہے تمہاری، مجھے تو علم بھی نہیں تھا تم کہاں ہو۔ ڈیول ویسے کڑے بولا تھا جب آپ نے مجھے ان گندے لوگوں سے بچایا تھا مجھے احساس ہوا میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، اور میرے اندر کا گلٹ بڑھتا چلا گیا۔ وہ مجھے اندر ہی اندر جینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتی بولی بس کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ وہ پلٹ کر بولا، اس کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا تھا۔ نہیں، کیوں بھول جاؤں؟ اس لیے وہاں سے میں بھاگ گئی، آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے جہاں پر آپ نے رکھا وہاں سے بھاگ گئی۔ 2 سال ڈیول سر، 2 سال میں نے بہت مشکل سے گزارے ہیں، آپ کو علم بھی نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ ترکی کے بار میں دیکھا تھا جہاں میں کام کرتی تھی، میں سمجھی آپ کو علم ہو گیا ہوگا میں یہاں کام کرتی ہوں اور آپ مجھے لینے آئے ہیں، تو میں ڈر کر وہاں سے بھی بھاگ گئی۔ وہ اپنے ساتھ جو ہوا روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیول نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی طرف لاتے بس اتنا کہا، نہیں، مجھے آرام کی نہیں ضرورت، آپ نہیں جانیں گے میں یہاں کیسے پہنچی۔ وہ اپنا ہاتھ جڑواتے ہوئے بولی، وہ وہی ترکی میں رہتی تھی، میں جاتی بھی کہا، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہیں جا سکوں۔ پھر کسی امیر گھر میں میڈ کا کام کرنے لگی، مگر وہاں کے اونر نے میری خوبصورتی کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ میں نے کبھی اسے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، تو اس اونر نے غصے میں آ کر میری خوبصورتی کا اچھا دم لگا کر مجھے آپ کے آدمیوں کے ہاتھوں بھیج دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ آپ تو نہیں تھے، ہوتے وہاں تو آپ ضرور مدد کرتے۔ خیر، اور ایسے میں انگلینڈ آ گئی، آپ کے چمچے بلین کی نظر مجھ پر پڑی تو میں اس کو پسند آ گئی۔ بچے کہہ رہا ہوں نا، تم آرام کرو، میں سب کو دیکھ لوں گا۔ وہ سمجھ گیا تھا آگے کیا ہوا تھا، اس لیے وہ ضبط کیے سن رہا تھا، اب مزید نہیں سن سکتا تھا۔ آپ مجھے بچہ کہتے ہیں نا، تو کیوں نہیں ان لوگوں سے بچایا؟ انہوں نے دن رات مجھے استعمال کیا، میری عزت کو پامال کیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کوئی بھی آتا ہاتھ صاف کر کے چلا جاتا، وہ ہاتھ آپس میں جاڑنے کی طرح کرتی بولی۔ پھر میں نے سوچا میرا ہے کون، مر کر خود کا قصہ ختم کر دیتی ہوں۔ میں اپنے آپ کو ختم کرنے والی تھی، مگر میں رک گئی۔ میں نے وہاں کسی کو بات کرتے ہوئے سنا، کوئی ڈیول آ رہا ہے یہاں کا نیا بوس۔ آپ کا سن کر مجھے جینے کی کرن مل گئی اور آپ کا انتظار کرنے لگی۔ دیکھے اس بلین کو جس نے میرے عزت کو ریزہ ریزہ کیا تھا، مجھے ہی پلیٹ پہ سجا کر آپ کے پاس بھیج دیا تاکہ آپ اسے اچھا انعام دے سکے۔ وہ اذیت ناک واقعہ سناتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی، بچے
डेवल कहते ही उसे शफकत से साथ लगाया था। मुझे बच्चा मत कहे, नहीं हूँ बच्चा आपका। गलती क्या थी मेरी? यही ना, मैं आपसे मोहब्बत करने लगी थी और आपने मुझे इनकार कर दिया। वो उसके कंधे से लगी शिद्दत से रोते हुए बोली, क्यों? क्योंकि मैं बच्ची थी, 16 साल की। डेवल सर, मैं आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर बोली थी, तुम इस वक्त होश में नहीं हो, तुम्हें सोना चाहिए। वो उसकी बात टाल रहा था। क्या मैं खूबसूरत नहीं? वो उससे पीछे होते हल्के बल चिल्लाई थी, अब तो आप मुझे कैसे पसंद करेंगे? मैं तो इस्तेमाल हो गई हूँ ना, आपके लायक नहीं रही। वो रोंदी हुई आवाज़ में बच्चे की तरह बोल रही थी। वो बेबस खड़ा था, उसको इल्म नहीं था हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे। आंखों में उसके लहू टपक रहा था। उसकी तकलीफ वो अच्छे से समझ सकता था। मुझे मर जाना चाहिए, मैं तो आपके काबिल नहीं रही। वो पागलपन से कहती बेड के नीचे से चूड़ी निकाल कर गले पर रखी थी, वो जो किचन से लेकर आई थी। बच्चे, हर बात का हल मरना नहीं होता। डेवल समझ सकता था उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो प्यार से बोलते उसकी तरफ बढ़ा, नहीं डेवल सर, मैं आपके काबिल नहीं रही। वो एक ही बात दोहराते, गर्दन पर चढ़ी का जोर डालती काटने लगी थी। डेवल ने जल्दी से उसके हाथ से चड़ी पकड़कर जमीन पर फेंककर उसकी गर्दन के नाजुक हिस्से पर वार किया था, जिससे वो दुनिया से बेगाना होते उसके बाजू में झूल गई थी। डेवल उसे बेड पर लेटाकर अच्छे से कंबल ओढ़कर शफकत पर हाथ रखते हुए कमरे से बाहर निकल आया था और कलाई में पहनी वॉच को हैरी का नंबर डायल करने का कहा था। ग्लेन, तुम जानते हो तुमने क्या किया है? हैरी के इल्म होते ही वो ग्लेन पर चीखा था, हैरी, ये सब मैं डेवल सर की नज़र में अच्छा बनने के लिए कर रहा हूँ, तो क्या बुरा किया इसमें? ग्लेन हाथ में पहने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखकर बोला, बन गए अच्छा होंगे कामयाब। तुम मुझे ये बताओ, डेवल सर ने तुम्हें ऐसा करने को कहा था कि लड़की को मेरे कमरे में छोड़ कर आओ? वो सर को मसलते हुए मजीद बोला, वो जानता था मर्जी के खिलाफ काम होने पर डेवल सर जान से मारने पर 1 मिनट की भी देर नहीं करते। अब मैं उस लड़की को छोड़ आया हूँ तो छोड़ आया हूँ, क्यों मुझसे फजूल सवाल करके बहस कर रहे हो? ग्लेन गलती मानने की बजाय हैरी पर गुस्सा करता सोफे पर बैठे ड्रिंक करने लगा था। उस लड़की का क्या हाँ? अगर डेवल सर ने गुस्से में आकर उसे मार दिया तो? हैरी को उसकी बेवकूफ़ाना हरकत पर रह कर गुस्सा आ रहा था। मर्जी है तुम मर जाए, मुझे क्या, एक दफ़ा इस्तेमाल हो चुकी है, उसमें बचा क्या है? ब्लेन कंधे उचका कर बोला। ब्लेन, तुम पर अफसोस है, तुम में ज़रा भी इंसानियत बाकी नहीं बची। उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ते बोला था, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ उठाया, क्या करेगा? जो तुमने किया है उसकी सज़ा तुम्हें बहुत बड़ी मिलनी चाहिए। हैरी उसे दफा देख कर बोला। ब्लेन भी कहाँ खामोश रहने वाला था। उसने उठकर हैरी के मुंह पर मुक्का जड़ दिया था। इसी तरह दोनों के दरमियान ज़बरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। लड़ते लड़ते हैरी के मोबाइल रिंग होने की आवाज़ दोनों को सुनाई दी थी। हैरी फाइट छोड़कर मोबाइल की तरफ लपका था। नंबर देखकर वो ब्लेन को, जो ज़मीन पर लेटा हुआ था, कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घूरा था। यस डेवल सर, वो आवाज़ को नॉर्मल करता बोला। लेडी डॉक्टर को लेकर मेरे घर पहुंचो और साथ काला को भी लेते आना। डेवल कमरे से बाहर खड़े हुक्म देते बोला, ओके डेवल सर, मैं अभी लेकर पहुंचता हूँ। हैरी डेवल की बात सुनकर जवाब देता बोला, क्या कह रहे थे डेवल सर? ब्लेन जख्मी वजूद को उठाकर खड़ा होता पूछ रहा था, लेकिन वो कोट पहनकर कमरे से बिना जवाब दिए निकल गया था।